آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو تاریخ اقبال، اقبال کی تاریخ، اقبال کی آبیتی، اقبال کا زمانہ، اقبال کی تعلیمی دور، اقبال کا بچپنا، اقبال کا بڑھاپا، اقبال کی شاعری، اقبال کا پڑھنا، اقبال کا پڑھانا، اقبال کا سفر، اقبال کی ہجرت سن رہے ہیں۔ ان موضوعات پر علامہ اقبال کا ایک بیٹا جو کہ جسٹس ہماری عدالتوں کا جسٹس بھی ہو چکے تھے، ڈاکٹر جاوید اقبال نے زندہ ورد میں لکھا ہے، اپنی ایک سوانح حیات میں لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نور محمد سلطان العارفین حضرت قاضی سلطان محمود دربار اوان شریف کے مرید تھے، جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ زمانہ پہلے کا تھا، بعد میں علامہ اقبال نے یہ سارے سلسلے کو خیر بات کر دیا تھا۔ اس بنا پر اقبال بھی بچپن سے سلسلہ قادریہ میں بیعت کیے ہوئے تھے، مگر یہ ان کی جو جوانی اور ان کا دور پھر ان ساری سلسلے سے آزاد رہا، وہ کتاب توحید کے پابند ہو گئے تھے۔ 20ویں صدی کے عشرے اول میں پنجاب کی مسلم آبادی ایک ٹھہراؤ میں مبتلا تھی۔ کہنے کو مسلمانوں کے اندر دو سیاسی دھڑے موجود تھے، مگر دونوں مسلمانوں کی حقیقی تہذیبی، سیاسی اور معاشی مسائل سے بیگانہ تھے۔ ان میں سے ایک کی قیادت سر محمد شفیع کے ہاتھ میں تھی اور دوسرا سر فضل حسین بھی اپنے حمایتیوں کو لے کر پہنچے تھے۔ یہ دو تنظیمیں تھیں۔ طے پایا کہ پنجاب میں صوبائی مسلم لیگ قائم کی جائے۔ اس فیصلے پر فوری عمل ہوا۔ میاں شاہ دین صدر بنا دیے گئے اور سر محمد شفیع سیکرٹری جنرل اس صوبائی مسلم لیگ کے بن گئے۔ سر فضل حسین عملاً الگ تھلگ رہے۔ اقبال ان سب قائدین کے ساتھ دوستانہ مراسم تو رکھتے تھے، مگر عملی سیاست سے علامہ اقبال نے خود کو غیر وابستہ ہی رکھا۔ 1911 تک متحدہ ہندوستان کے اکثر مسلمان قائدین سر سید کے حسب فرمان انگریزی حکومت کی وفاداری کا دم بھرتے رہے، لیکن 1911 اور 1912 کے بیچ کے عرصے میں حالات جو ایک دھڑے پر چلے جا رہے تھے، اچانک پلٹا کھا گئے۔ مسلمان سیاستدان بنگال کی تقسیم کے حق میں ہو گئے۔ انگریز بھی ایسا ہی چاہتے تھے، مگر ہندو اس منصوبے کے سخت مخالف تھے، چونکہ ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مشرقی بنگال اور مغربی بنگال الگ ہو جائے۔ ان کے جانب سے تشدد کی راہ اختیار کی گئی ہندوؤں کی جانب سے، تو انگریزی حکومت نے سب پر ڈال دی، تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا۔ اس جھٹکے نے، یعنی تقسیم بنگال جو ہوتے رہ گیا، تو اس جھٹکے نے مسلمان قائدین کی آنکھیں کھول دی اور ان کے گزشتہ انداز سیاست کی غلطی ان پر واضح ہو گئی۔ انہیں اب آ کر احساس ہوا کہ اپنی قومی اور اپنی سیاسی زندگی کے تحفظ کے لیے صرف سرکار کی وفاداری پر کمر بستہ رہنا یا انگریزوں کے بنائے ہوئے آئینی قانونی ذرائع اختیار کیے رکھنا ناکافی ہے اور بے معنی ہے، بے وقت ہے
فائدہ نہیں ہے انگریزوں کی غلامی کا۔ بقول مولانا شبلی نعمانی، تقسیم بنگال کی تنسیخ یعنی کینسل کرنے پر مسلمانوں کے چہرے پر ایک ایسا تھپڑ مارنے کے مترادف تھی جس نے ان کے منہ کا رخ پھیر کر رکھ دیا، مسلمانوں کی سوچ بدل دی۔ اس زمانے کے مسلمانوں کے جو لیڈران، ان کی سوچ بدل گئی۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان ہوا تو 1 فروری 1912 کو موچی دروازہ لاہور میں مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا، جس میں اقبال بھی پیش تھے، شریک ہوئے۔ مقررین نے بڑی جذباتی، شعلہ بیانی، جوشیلی تقریریں کی۔ اقبال کی باری آئی تو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا مینار بن کر اٹھے اور فرمایا، مسلمانوں، علامہ اقبال نے فرمایا، مسلمانوں کو اپنی ترقی کے لیے خود ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ ہندوؤں کو اب تک جو کچھ ملا ہے محض اپنی کوششوں سے ملا ہے۔ اسلام کی تاریخ دیکھو، وہ کیا کہتی ہے؟ عرب کے خطے کو یورپین معماروں نے ردی اور بیکار پتھر کا خطاب دے کر یہ کہہ دیا تھا کہ اس پتھر پر کوئی بنیاد کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایشیا یعنی برصغیر اور یورپ کی قومیں عرب سے نفرت کرتی تھیں، مگر عربوں نے جب ہوش سنبھالا اور اپنے کس بل سے کام لیا تو یہی پتھر دنیا کے ایوان تمدن کی محراب کی کلید بن گیا۔ خدا کی قسم، روما جیسی باجبروت سلطان عربوں کے سیلاب کے آگے نہ ٹھہر سکی، یعنی رومیوں جیسے، یورپ جیسے لوگ بھی، حکمراں بھی عرب کے آگے نہ ٹھہر سکے۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جو اپنے بل پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس تقریر سے مجمع میں رواں دواں لمحاتی اور بے جہت جوش و خروش اپنی قوم کے زندہ تشخص کے لیے درکار ایک بامانی قوت میں بدل گیا، جو ابھی محدود تھی مگر آگے چل کر اسے وسعت پکڑنی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے چند حلقوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو چلے تھے، مگر اس بیداری کے مراکز ایک دوسرے سے لا تعلق تھے، چھوٹے چھوٹے جزیروں کی طرح بٹے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بٹے ہوئے تھے، متحد مسلمان نہیں تھے۔ متفقہ ملی یعنی یونائٹڈ نیشن، جو مسلمانوں کا یونٹی ہے، ملی قیادت میسر نہیں تھی، مسلمان متحد نہیں تھے۔ نتیجتاً مسلمانوں کے اندر متحدہ ہندی قومیت کا رجحان پیدا ہو چلا تھا۔ مسلم لیگ اور ہندو کانگریس کے اجلاس ساتھ ہونے لگے۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی لیگ، یہ لیگ مسلم لیگ نہیں ہے جو آج کی مسلم لیگ پاکستان میں رائج ہے۔ یہ وہ مسلم لیگ ہے جو ایک تحریک تھی، جو ایک نظام کی تبدیلی کا نام تھا، جو مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ ایک پارٹی وجود میں آئی تھی۔ تو مسلم لیگ اور ہندو کانگریس کے اجلاس ساتھ ہونے لگے۔ ابھی اقبال عملی سیاست سے الگ تھے، مگر مسلم قومیت کے اس اصول پر پوری طاقت کے ساتھ قائم تھے جو ان پر قیام انگلستان کے زمانے میں انکشاف ہوا تھا۔ یورپ سے واپسی کے بعد
1914 تک کا زمانہ اقبال کی بنیادی فکر کی تشکیل و تکمیل کا زمانہ رہا ہے۔ دیکھتے رہیے، علامہ اقبال کے بارے میں سنتے رہیے۔ ایڈوکیٹ اسلم کو وقفہ دیجیے۔